حضرت سرکار سیدنا حجت الاسلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام غزالی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ حضور متقی کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی متقی کس کو کہا جائے، پرہیزگار کس کو کہا جائے، تقوی والا کس کو کہا جائے؟ حضرت سرکار سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ مشتہبات سے بچنے والا، یعنی شبہات سے بچنے والا۔ مثال کے طور پر ایک عام مثال دیتا ہوں جی، یہ مائک ہے نا؟ حضور سید العلماء فرماتے تھے کہ یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے مسجد کے محراب میں آتا ہے۔ میں ایک ایسے ولی کی بات پیش کر رہا ہوں جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ سمجھے؟ فرماتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار۔ فرماتے ہیں بہت بڑا خبیث ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ مسجد کے باہر آتا ہے، کہاں پر؟ جہاں پہ اذان ہوتی ہے وہاں، سمجھے؟ اور پھر وہاں سے یہ انٹری کرتا ہے مسجد کے محراب میں امام کے منبر کے پاس، اور پھر تھوڑے دن کے بعد امام کے گلے میں آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بہت بڑا شیطان ہے۔ تو یہ مائک ہے، شبہات سے بچنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں متقی کی پہچان۔ یہ بات اس کی پیش کر رہا ہوں کہ جس کی بات کو نہ علماء انکار کر سکتے نہ صوفیہ، سب کے نزدیک مسلم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مشتہبات، شبہات سے بچنے والا۔ کیا شبہ؟ اب جیسے مائک ہے، اب ایک گروہ کہتا ہے اس پہ نماز ہوتی ہے اور ایک کہتا ہے اس پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ کچھ کہتے ہیں، اکثریت جو ہے اکابر، جمہور اور بڑے علماء، جو اکابر علماء ہمارے گزرے، ان سب کا متفقہ طور پہ فیصلہ ہے کہ اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ حق ہے حق ہے۔ اب کوئی محدث اعظم کے مقابلے میں آج کوئی محقق کو پیش کرے، کہ آج کے کسی محقق کو پیش کرے، یا مفتی اعظم کے مقابلے میں کسی آج کے محقق کو پیش کرے، تو اس کی تحقیق کو ہم نہیں مانیں گے، سمجھے؟ کیونکہ آفتاب سے چراغ کو کوئی نسبت ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ بہرکیف یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا، شبہ۔ ایک کہتا ہے ہوتی ہے ایک گروہ، اور جو یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر نماز ہو جاتی، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ بغیر اس کے ہی پڑھے جائے۔ مولانا عبدالغنی نصیر آبادی کو آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نا، غنی حضرت کو سب جانتے ہوں گے، نصیر بلکہ جلگاؤں خاندیش کے جو تقریباً سبھی لوگ، پرانے تو سارے فقر خاندیش کو۔ تو مولانا عبدالغنی نصیر آبادی کے پاس ایک مرتبہ مسئلہ آیا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضرت مائک پہ نماز ہونی چاہیے۔ مولانا عبدالغنی نے فرمایا کہ اچھا، ان کو بٹھایا، بڑے آسانی سے بات سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ بھیا یہ مائک، ان سے کہا کہ بتاؤ کہ مائک پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس پہ اختلاف ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے ایک طبقہ بولتا ہے، کچھ علماء بولتے ہیں، کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، اور کچھ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے، مگر جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ بغیر مائک کے تو نماز ہوتی ہے۔ سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے آپ؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے،
उनका ये तो कहना है कि बगैर माइक के सबका इत्तेफाक किस बात पर है, बगैर माइक के होती है, ठीक है। इख्तलाफ किस पर, इस पे होती है। मौलाना अब्दुल गनी ने उनसे कहा कि कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछा कि जितने माइक वाले हैं उसकी नमाज मैं कबूल नहीं करता, तो फरमाते हैं कि अपनी नमाजें लेकर कहाँ जाओगे। देहात के लोग थे, वो कहने लगे हजरत ये बात तो एकदम बराबर कही आपने, कयामत में अगर ये हो गया कि नमाज माइक वाले की नमाज जो नहीं है तो हम अपनी नमाजें कहाँ लेकर जाएंगे। बोले हजरत नहीं, आज के बाद में माइक से नहीं पढ़ेंगे। यही एक मसला आया था अशरफुल फुक़हा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब। अशरफुल फुक़हा ने बड़ा बहुत प्यारा अंदाज जवाब दिया था। हजरत के पास मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब अलैहि रहमा के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर माइक चाहिए, माइक पे नमाज पढ़ लेंगे हो जाएगी। तो हजरत ने कहा कि बचना चाहिए, नहीं पढ़े नहीं होती। तो कहने लगे नहीं हजरत कोई दलील चाहिए। तो वो जो पूछने के लिए आया था ना वो बड़ा पढ़ा लिखा था, और आजकल ज्यादा शानी जो है वो एडवांस होते हैं, क्या जो ज्यादा शाना होता है वही एडवांस गिरी करता है। तो दीन के मसले में और सरकारों के मसले में तो बिल्कुल एकदम पुराने जैसे आप हमारे पुराने जो लोग थे ना बिल्कुल अकीदत वाले थे, वैसे बिल्कुल अकीदत वाले बनकर रहे। दीन के मसले में और सरकारों के बारगाह में यहाँ से काम लेना ही नहीं, बस यहाँ से काम। क्योंकि जो डेढ़ शाना यहाँ से सोचता है ना तो फिर उसकी दुनिया भी खराब आती है। बुजुर्गों के मामले में सिर्फ यहाँ से। तो मुफ्ती साहब ने उसको देखा, पहचान गए कि ये पढ़ा लिखा है। कहने लगे अच्छा ठीक है बैठिए। कहा कि आप क्या करते हैं। तो उसने कह दिया कि मेरा ये काम है। मुफ्ती साहब ने कहा कि ट्रेन पर नमाज के मामले में आया था। ट्रेन पर नमाज होती है या नहीं होती। हमारे सबके काबिल बरेली शरीफ का फतवा है कि चलती ट्रेन में नमाज नहीं होती। बहरकैफ हजरत से माइक का भी मसला था। हजरत ने बड़े प्यार से कहा कि बताओ तुम्हारा बेटा अगर एक बेटा है तुमको, तुम उसको बहुत चाहते हो। कहने लगा हाँ हजरत, अपनी औलाद को कौन नहीं चाहेगा। कहा अगर बच्चे को बुखार आ जाए तुम किसको दिखाते हो। तो कहने लगा फैमिली डॉक्टर को। फैमिली डॉक्टर को दिखाते हो। कहने लगा हाँ। फिर पूछे कि अच्छा ये बताओ कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर उसको बुखार सही नहीं हुआ तो फिर तुम क्या करोगे। एमडी के पास जाते हो, उससे बड़े डॉक्टर के पास जाओगे। कहने लगा हाँ। 3 दिन तक फैमिली डॉक्टर की, एमबीबीएस डॉक्टर की दवाई खा रहा है। 3 दिन तक उसको फायदा नहीं हुआ। चौथे दिन बगैर एमबीबीएस के, यानी अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह के बगैर वो गया एमडी के पास। डॉक्टर तो वो भी, ये भी, मगर वो बड़ा डॉक्टर था। बड़े डॉक्टर के पास गया, एमडी के पास। एमडी के पास उसने जाकर कहा, तो एमडी ने कहा कि कौन सी दवाई 3 दिन से दे रहे थे। दिखाई गई। उसने कहा अरे यार ये दवाई नहीं देना चाहिए था। ठीक है ये दवाई, मगर ये इसके ऊपर असर नहीं करेगी, इसकी बीमारी ऐसी है। उसने दूसरी दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दूसरी दवाइयाँ दी। आपने उसको खिलाई, बच्चा अच्छा हो गया। फैमिली डॉक्टर के पास गए और जाने के बाद में आपने उसको दिखा दिया। फैमिली डॉक्टर के पास गए और दिखाया कि हजरत डॉक्टर साहब एमडी ने ये दवाई दी। अब फैमिली डॉक्टर ने वो दवाई को देखा, देखने के बाद कहा हाँ भाई मेरी दवाई तो सही थी, मगर जो एमडी ने दी है वो बहुत बिल्कुल सही दवाई थी। ज्यादा अच्छी और ज्यादा काम आने वाली दवाई तो यही है, तो आप इसी को अपनाएं।
مفتی صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے اعتماد کس پر کیا گولی کے مسئلے میں؟ تو کہنے لگا ایم ڈی ڈاکٹر تھا بڑے پر. ٹھیک ہے. اور کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے. اکلوتے بیٹے کے معاملے میں آپ کوئی سمجھوتا نہیں کرو. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بیٹا ہو یا 10 بیٹے بھی ہو تو اولاد کے مسئلے میں یا اپنی جان کے مسئلے میں، کیونکہ ایک ہی جان ہوتی ہے، تو کوئی انسان سمجھوتا نہیں کرتا. لاکھ کوئی کہے کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے، ڈاکٹر صحیح ہے، ڈاکٹر صحیح ہے، مگر آدمی بڑے کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ جانکار ہے. مفتی صاحب نے کہا کیونکہ آدمی یہ ساری چیزیں کرتا ہے. کہنے لگا ہاں حضور. مفتی صاحب نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ جو مائک کے اوپر نماز کا جو معاملہ ہے کہ ایم بی بی ایس کا فتویٰ ایم ڈی کا فتویٰ ہے نہیں. سمجھا؟ ایم ڈی کا فتویٰ ہے نہیں ہوتی. مفتی صاحب نے کہا ویسے بھی ہر نماز تمہاری زندگی کی اکلوتی نماز ہے. آج جو ظہر چلی گئی پھر زندگی میں کل لوٹ کر وہ ظہر نہیں آئی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں جب اکلوتی اولاد کے لیے تم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تو اکلوتی ایک نماز کے لیے کمپرومائز کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک نماز کے لیے کمپرومائز یار. فرمایا کہ پڑھ لو نا بغیر مائک کے ہو جائے گی. آئی سمجھ میں بات؟ تو بہرکیف حضرت حجت الاسلام مولانا امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں متقی کون؟ تو اب میں نے کہا نا کہ اختلاف ہوا، شبہہ تو پیدا ہوا اس پہ ہوتی یا نہیں ہوتی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شبہات سے بچے، سبحان اللہ، یعنی جس چیز میں شبہات پیدا ہو جائے، امام غزالی فرماتے ہیں جو شبہات سے بھی بچے وہ ہے متقی. سبحان اللہ. جیسے کھانا آیا آپ کے سامنے، اب شبہہ پیدا ہوا کہ یہ کھانا جائز ہے یا نہیں. جی ایک کھانا تھا، عام کھانا جائز تو ہے وہ، جیسے جس میں کوئی گوشت وغیرہ نہیں ہے، نارمل ہے. تو اب آپ علماء سے پوچھیں گے، سارے علماء کہیں گے کہ جائز ہے، شبہے سے وہ کھانا حرام نہیں ہے. مگر تقوی کا معیار یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بچے کیونکہ اس میں شبہہ پیدا ہو گیا. وہ ہوتا ہے متقی. سبحان اللہ. امام غزالی نے تقوی کی تعریف ہی یہ فرمائی ہے. سمجھے جو شبہات سے بچے، جس چیز میں شبہہ پیدا ہو جائے اس سے بچنا یہ متقی کی علامت ہے.